Please subscribe our channel and press bell icon for more videos. سوشل میڈیا کی بعض غیر مصدقہ معلومات سے عوام میں ایک روحانی مرض جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص ہر مسئلے پر اپنی رائے کو اہمیت دینے لگا ہے۔ اس کی نظر میں کسی پروفیشنل متعلقہ فیلڈ میں تعلیم اور تجربے کے حامل شخص کی رائے کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی اور وہ شخص اپنی رائے کو متعلقہ فیلڈ کے ماہر کی رائے کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے اور اسے اپنی رائے کے درست ہونے پر اتنا اعتماد اور یقین ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کسی کی رائے کو اہمیت ہی نہیں دیتا بلکہ الٹا اسے غلط یا سمجھنے لگتا ہے، اور دوسرا شخص اس حیرانگی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ شخص تو متعلقہ موضوع کے الف بے بھی نہیں جانتا اور نہ ہی اس نے یہ علم یا ہنر کہیں سے سیکھا ہے، لیکن پھر بھی اسے اپنی رائے کے درست ہونے کا اتنا یقین کیوں ہے؟ بلکہ یہ شخص نہ صرف اپنی رائے کو درست سمجھ رہا ہے بلکہ اس غلط رائے سے دوسرے لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو سوشل میڈیا ایک آسان ذریعہ ہے لوگوں میں کسی بھی درست یا غلط رائے کو پھیلانے کے لیے، اور لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ غلط معلومات کو پھیلانے سے وہ ایک گناہ جاریہ کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں۔ تو میری نظر میں اس مسئلے کی پہلی وجہ تو میں ہے کہ میں سارا کچھ ہوں۔ دراصل صوفیاء کے ہاں انسان کے اندر اس میں کو مارنے کے لیے جتنی جدوجہد کی جاتی ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ یہ میں دراصل انسان کے اندر چھپے ہوئے تکبر کی علامت ہے، اور یہ تکبر جب تک کسی انسان کے اندر موجود رہتا ہے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، اسے ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور یقیناً آخرت کے لیے تو یہ ہے ہی نقصان، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ تو ایک انسان جب بغیر علم سیکھے سمجھے ایک طویل عرصہ اس کام میں لگائے بغیر محض سوشل میڈیا کی معلومات کے زور پر جب اپنی رائے کو قائم کر لیتا ہے تو نہ صرف وہ ایک غلط راہ پر چل پڑتا ہے بلکہ اس کے اندر تکبر جیسا مرض بھی سرایت کر جاتا ہے۔ جبکہ سوشل میڈیا کی معلومات کے حوالے سے تقریباً سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں ہر شخص یا مختلف طبقات اپنے نظریات، اپنی جماعت، اپنے مسلک کو درست ثابت کرنے کے لیے حقائق کو تبدیل کرنے، چھپانے سے بھی گریز نہیں کرتے اور سیاق و سباق سے ہٹ کر حقائق کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کبھی کسی سیاستدان، مذہبی رہنما یا کسی مشہور شخصیت سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور بعد میں اس غلطی کا اعتراف بھی کر لیتا ہے، اعلان توبہ بھی کرتا ہے، لیکن مخالف جماعت سے وابستہ افراد اس کی وہ پرانی ویڈیو شیئر کر کے لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بظاہر وہ بات درست ہوگی، لیکن کیونکہ اس معلومات میں وقت گزرنے کے بعد جو تبدیلی ہوئی اسے چھپا کر جانتے بوجھتے کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب ایک عام شخص تک اس طرح کی معلومات پہنچتی ہیں اور وہ فوراً اپنی رائے قائم کر لیتا ہے اور اسے 100% درست بھی جانتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ کام دیکھ لیا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی حتمی رائے قائم کر لیتا ہے، جبکہ یقیناً وہ رائے غلط ہوتی ہے، کیونکہ دینی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ جب ایک شخص سچی توبہ کر لے اور اس غلطی کا دوبارہ ارتکاب بھی نہ کرے تو پھر وہ شخص جو اس کی غلطیوں کو اچھالے گا وہی گناہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے ذاتی نوعیت کے معاملات ہوں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں یا معاشرتی ہوں، ہر مسئلے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے میں اور فیصلہ کرنے میں کبھی جلدی نہ کریں جب تک کہ آپ گہرائی سے اس مسئلے کو نہ سمجھیں، اور خاص طور پر جب آپ اپنے مخالف کے دلائل کو نہ سن لیں تب تک کوئی رائے قائم نہ کریں، ورنہ آپ کبھی سچائی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ دوستو اور بھائیو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ Please subscribe our channel and press bell icon for more videos.